السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں دنیا کی تیسری بڑی مسجد کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں اس دنیا کی تیسری بڑی مسجد کی تعمیر بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذمہ ہے۔ پاکستان کی یہ مسجد مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہوگی، جس میں 8 لاکھ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے۔ اس حوالے سے بحریہ ٹاؤن نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری ایک پیغام کے ذریعے اس خبر کو اسلامی دنیا کے ساتھ نشر کر دیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں موجود مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالترتیب دنیا کی پہلی اور دوسری بڑی مساجد ہیں۔ ان دونوں مساجد کے رتبے اور مقام کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اور مسجد پاکیزگی اور مقام میں ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ان دو بڑی مساجد کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی میں دنیا کی تیسری بڑی مسجد کی تعمیر کی جائے گی۔ اس مسجد میں ایک بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اسلامک سینٹر، میوزیم اور ایک ریسرچ سینٹر بھی ہوگا۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی میں تعمیر کی جانے والی دنیا کی تیسری بڑی مسجد کو مغل اور اسلامی طرز پر تعمیر کیا جائے گا، جس سے اسے منفرد حیثیت حاصل ہوگی۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں تعمیر کی جانے والی مسجد کی فن تعمیر ترکی، ملائیشیا، ایران، کویت اور متحدہ عرب امارات میں موجود مساجد کی فن تعمیر سے متاثر کن ہوگی۔ اس مسجد میں بننے والی بین الاقوامی سطح کی یونیورسٹی میں آیا پائے کا ایئر کنڈیشننگ نظام، تھرمل پاور ہاؤس اور پانی کی سپلائی سمیت دیگر سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ 2015 میں دنیا کی اس تیسری بڑی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر بحریہ ٹاؤن کراچی کے ایک بزرگ ملازم نے تختی کی نقاب کشائی بھی کی تھی۔ یہ گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن کراچی کے مین بولیوارڈ کے وسط میں واقع ایک 60 فٹ بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ مسجد کا واحد اور عظیم الشان مینار 325 فٹ بلند ہے۔ یہ مینار کراچی کے دور دراز کے علاقوں سے بھی بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ 50 ایکڑ اراضی پر تعمیر ہونے والی مسجد کو پاکستان کے معروف آرکیٹیکٹ نیئر علی دادا نے ڈیزائن کیا ہے، جو کہ اس سے قبل پاکستان میں کئی منصوبے ڈیزائن کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور پاکستان کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا پہلا افتتاح 6 اکتوبر 2014 کو عید الاضحیٰ پر کیا گیا، جبکہ دوسری بار 5 دسمبر 2014 کو باقاعدہ جمعے کی نماز سے مسجد عوام کے لیے کھول دی گئی۔ اس کے اندرونی حصے میں 25,000 نمازیوں اور جبکہ صحن مرکزی ہال کے دالان کو ملا کر 70,000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا فن تعمیر بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان اور شیخ زائد مسجد سے متاثر ہے۔ اس کی تعمیر میں 4 بلین سے زائد کی پاکستانی رقم خرچ ہوئی ہے۔ مسجد 4 میناروں اور 25 چھوٹے اور ایک بڑے گنبد پر مشتمل ہے۔ ہر مینار کی اونچائی 165 فٹ ہے، جبکہ اس کا بیرونی حصہ 4 ملین ملتانی ٹائلز پر مشتمل ہے۔ اس جامع مسجد کے مرکزی ہال کو ترکی سے اپنی مرضی کے مطابق بنوائے گئے قالینوں اور ایران سے منگوائے 50 فانوسوں سے سجایا گیا ہے۔ گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن لاہور کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ساتھ ہی یہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد بھی ہے۔ لاہور کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں تعمیر کی جانے والی اس مسجد میں بیک وقت 70,000 نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے اور 25,000 نمازیوں کی اندرونی احاطے میں گنجائش ہے۔ اس مسجد میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کی جگہ مختص ہے، جبکہ ایک سکول اور اسلامی آرٹ گیلری بھی موجود ہے۔ اسی طرح دوستوں، مغربی افریقی ملک مالے میں دنیا کی سب سے بڑی مٹی سے بنی مسجد واقع ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں دنیا کی چند بڑی مساجد کی۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرام ہے۔
مکہ کی مسجد الحرام کو عالم اسلام کی اہم ترین مساجد میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ 3.5 لاکھ مربع میٹر پر تعمیر کی جانے والی یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے۔ یہ مسجد 16ویں صدی میں قائم کی گئی تھی اور اس کے 9 مینار ہیں۔ خانہ کعبہ اسی مسجد کے مرکز میں واقع ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ اس عمارت میں توسیع کی جا چکی ہے اور آج کل اس میں 10 لاکھ افراد ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی، مسجد الحرام کے بعد مسجد نبوی اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس مسجد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد سن 622 عیسوی میں رکھا گیا تھا۔ اس میں 6 لاکھ افراد کی گنجائش ہے اور اس کے میناروں کی اونچائی 100 میٹر ہے۔ مسجد اقصی، مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مذہبی مقام ہے اور یہ یہودیوں کے مقدس ترین مقام ٹیمپل ماؤنٹ کے ساتھ ہی واقع ہے۔ گنجائش کے حوالے سے اس مسجد میں صرف 5000 افراد ہی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا سنہری گنبد دنیا بھر میں خاصی شہرت رکھتا ہے۔ اس مسجد کا افتتاح سن 717 عیسوی میں ہوا تھا۔ حسن دوئم مسجد، مراکش کے شہر کاسابلانکا کی یہ مسجد مراکش کے بادشاہ شاہ حسن سے منسوب ہے۔ کاسابلانکا کو دار البیضا بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا افتتاح 1993 میں شاہ حسن کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا تھا۔ اس کا مینار 210 میٹر اونچا ہے جو کہ خود ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ ابو ظبی کی شیخ زید مسجد، 2007 میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد دنیا کی 8ویں بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا طرز تعمیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے گنبد کا قطر 32 میٹر کے برابر ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا گنبد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 5000 مربع میٹر پر بچھایا ہوا قالین ہاتھوں سے بنا گیا ہے جو اپنی نوعیت کا دنیا میں سب سے بڑا قالین ہے۔ روم کی مسجد، اطالوی دارالحکومت روم کیتھولک مسیحیوں کا مرکز کہلاتا ہے، لیکن اس شہر میں ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے۔ 30,000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی یہ مسجد یورپ کی سب سے بڑی مسلم عبادت گاہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس مسجد کے احاطے میں اٹلی کا اسلامی مرکز قائم ہے اور یہاں پر ثقافتی اجتماعات کے ساتھ ساتھ سنی اور شیعہ مسالک کی مذہبی تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ احمد قدیروف مسجد، چچنیا کے دارالحکومت گروزنی کی مرکزی جامع مسجد، جمہوریہ چچنیا کے سابق صدر اور روسی مفتی احمد قدیروف سے موسوم ہے۔ احمد قدیروف 2004 میں ایک حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر کو چچنیا میں ہونے والی خانہ جنگی کی وجہ سے کئی مرتبہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ اس عبادت گاہ کو ایک ترک کمپنی نے تعمیر کیا ہے اور اس کا افتتاح 2008 میں کیا گیا تھا۔ یہ مسجد زلزلہ پروف ہے۔ کازان کی کل شریف مسجد، روسی جمہوریہ تاتارستان کی یہ مسجد روسی قبضے سے قبل کے کازان کے آخری امام کی یاد دلاتی ہے۔ اس مسجد کے پڑوس میں ایک آرتھوڈاکس کلیسا بھی قائم ہے اور یہ دونوں عبادت گاہیں تاتارستان میں آرتھوڈاکس اور مسلمانوں کے پرامن بقائے باہمی کی علامت ہے۔ 2005 میں 9 سال تک جاری رہنے والی تعمیری سرگرمیوں کے دوران اس مسجد کو وسعت دی گئی تھی۔ جامع مسجد کولون جرمنی، جرمنی کے شہر کولون میں یہ مسجد تاحال تعمیر کے مراحل میں ہے۔ اس کا ڈیزائن انتہائی جدید ہے اور کولون کی دیگر جدید عمارتوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھول کی پتیوں کی مانند پرت اور پرت ڈیزائن کے اندر مسجد کی چھت اور دیواریں شیشے سے بنائی گئی ہیں۔ لالا مصطفیٰ پاشا مسجد، شمالی قبرص، لالا مصطفیٰ پاشا مسجد کی عمارت دراصل سینٹ نکولس کیتھیڈرل چرچ کی عمارت تھی۔ 1571 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط آنے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔
اس عمارت کو تعمیر کیے اگرچہ صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی اس کی قرون وسطیٰ کے طرز تعمیر کی عکاس عمارت اپنی جگہ بہترین حالت میں موجود ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا ہے کہ ہماری نمازوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف بخش دیں، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔